الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا جد الحسن والحسین۔ پیارے احباب، پیارے سامعین و ناظرین کرام، آج 14 اکتوبر ہے، بروز جمعۃ المبارک 2022، 12 ربیع الاول شریف گزرا، اور اللہ کریم کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ امن، سکون، خوشیوں، سلامتیوں کے ساتھ گزرا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور دنیا بھر میں کروڑوں اربوں میلاد منانے والے مسلمانوں کو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس پر اجر جزیل اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جو نان مسلم دیگر مذاہب سے اس میں شامل ہوئے تھے، اللہ انہیں آقا علیہ السلام کی محبت اور محبت کے صدقے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ میرے سامنے کتاب ہے، اس کا نام ہے الحاوی للفتاوی، اور اس کا صفحہ نمبر 199 ہے، 199۔ اس کا ایک باب ہے جس کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد، کہ ایک خوبصورت مقصد جو ہے آقا علیہ السلام کے میلاد کو منانے کا جو کام ہے، اس کے بارے میں خوبصورت مقصد بیان کرنا، یا اس کا دوسرا ترجمہ یوں کر لو کہ ایک اچھا مقصد ہے میلاد منانا۔ چونکہ یہ لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، عربی کے اندر ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا، آج 1444 ہے، تو کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں باقاعدہ اسلام کی تاریخ کے اندر یہ ایک مفسر قرآن اور ایک محدث ہستی گزرے ہیں، جنہیں 73 یا 70 سے زیادہ مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور کئی مرتبہ عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، ہمارے ہاں میلاد منانے والے احباب جو ہیں، ہم صدیوں سے جوابات دیتے آ رہے ہیں، ہم اہل حق، مگر جو انہوں نے 500 سال پہلے لکھا، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کے بعد کہتے ہیں فقد وقع سؤال عن عمل المولد النبوی فی شہر ربیع الاول ما حکمہ من حیث الشرع وهل هو محمود او مذموم وهل یثاب فاعله او لا۔ ترجمہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جو بندہ میلاد مناتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ دوسرا سوال کہتے ہیں کیا یہ عمل اچھا ہے یا برا، میلاد منانا یہ کیسا عمل ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ انہوں نے خود کیا کہ کیا اس پر ثواب ملتا ہے میلاد منانے والے کو یا نہیں ملتا۔ یہ 3 سوال ہیں، اور آگے سوال کر کے آگے جواب بھی دیتے ہیں۔ میں یہ جو رسالہ ہے چھوٹا سا حسن المقصد فی عمل المولد، آج اس کے کچھ خوبصورت نکات، سارے خوبصورت ہیں جن کے بیان کا وقت نہیں ہوگا، مگر اس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ اور میں 2022 میں جی رہے ہیں،
یہ کئی صدیوں 500 سال پہلے کے میلاد منانے والے محدث کی بات ہے، اس لیے بڑا ایمان افروز بات ہے۔ کہتے ہیں عندی ان اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس، کہ میرے نزدیک میلاد منانا جو ہے اس کی صورت یہ ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں اور قرات کریں قرآن کی، جو ما تیسر من القرآن، جو آسانی کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، یعنی قرائے کرام قرآن کی تلاوت کریں۔ وروایت الاخبار الواردہ فی مبدا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے سے لے کر ولادت کے بعد تک جو جو معجزات کا ظہور ہوا، اللہ کے جن جن کرم نوازیوں کا ورود ہوا، اور جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا فضل ہوا، اور کس طرح آقا علیہ السلام کی آمد پر کائنات میں تبدیلیاں آئیں، اس سب کچھ کو نعت خوان اپنے اشعار کی صورت میں بیان کریں، شعراء اپنے اشعار کی صورت میں بیان کریں، اور علماء قرآن و حدیث کی آیات اور قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسے بیان کریں کہ وما وقع فی مولدہ من الآیات، کہ آقا علیہ السلام کے میلاد کے وقت اللہ کی کن کن نشانیوں کا ظہور ہوا تھا۔ فار ایگزامپل یہ جو 14 کنکرے گر گئے کیسر و کسرا کے قلعے کے، ان کا بیان، اور فارس کی 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، اس کا بیان، جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جا کر خبریں لینا بند ہو گیا، اس کا بیان، کعبہ شریف کے اندر بت اونٹے منہ گر گئے، اس کا بیان، اور مکہ پاک کے پہاڑ سے ایک چیخ نکلنا کہ آج محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے، اس کا بیان، بیت اللہ شریف کی دیواروں سے ان آوازوں کا آنا، اور یہ اشعار حضرت عبد المطلب کا سننا کہ ولد المصطفی المختار الذی تہلک بیدہ الکفار، کہ آج کے دن مصطفیٰ پر تشریف لے آئے، جو چنیدہ نبی ہیں وہ آ گئے، جو مختار کل نبی ہیں وہ آ گئے، جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کفار کو ناکام و ناشاد کر کے رکھ دے گا، وہ آ گئے۔ اور اسی طرح اس دن کا سورج، 12 ربیع الاول کا سورج، اس کا نور اوڑھ لینا، وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، ابن کثیر میں، البدایہ والنہایہ میں، طبقات ابن سعد میں، حدیث کی کئی کتابوں میں، سیرت حلبیہ میں، کہ جس دن آقا علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے، جس رات، اس رات کی اگلی صبح پوری کائنات جب سے بنی ہے تب سے آج تک اور قیامت تک ایک ہی دن ایسا ہے جب سورج نے آگ نہیں برسائی بلکہ نور برسایا ہے، اور وہ نور اس دن تھا جس دن میں مصطفیٰ علیہ السلام کا دنیا میں پہلا دن تھا۔ تو یہ ساری کی ساری آیات اور نشانیاں اور معجزات اور بھی بہت سارے ہیں، بیان کیے جائیں۔ اور شماۃ یأکلونہ وینصرفون من غیر زیادۃ علی ذلک، انہوں نے کہا پھر آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ضیافت میلاد کی جائے، ان کو لنگر کھلایا جائے، نبی علیہ السلام کے نام پر خرچ کیا جائے، اور انہیں کھانے کھلائے جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس نبی کا صدقہ ملا تھا اسی نبی کا صدقہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اور فرمایا بس یہ ساری شریعت کی حد ہے، اس حد کے اندر رہ کر میلاد منایا جائے تو وہ میلاد ہوگا، اور اس حد کو کبھی کراس نہ کیا جائے۔ یعنی اگر آپ جلوس بھی نکالتے ہیں تو نکال لیں، اس میں عظمت اسلام ہے، اس میں عظمت نبوت ہے، اس میں شاہکان مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، مگر اس کے اندر بھی نعت ہو یا تقاریر ہو یا تلاوت ہو یا آقا علیہ السلام کی میلاد کی باتیں ہوں، مگر جو لائق اور لہو ہے، جو لہو اور فضول چیزیں اور معاملات اور اعمال ہیں، وہ کبھی بھی مت کیے جائیں۔ انہوں نے میلاد کرنے کا طریقہ ہمیں باقاعدہ سکھا دیا، اور یہ کہا ہوا من البدع الحسنہ التي يذاب عليها صاحبها، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اس کو مت کرو، یہ بدعت ہے اسے چھوڑ دو، یہ بدعت ہے اس میں مت پڑھو، جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور کل بدعت ضلالہ، یہ حدیث پڑھ کے بلا وجہ یہاں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، لہٰذا اس گمراہی میں مت پڑھو تو میلاد منانا نعوذ باللہ گمراہی ہو گیا۔ تو جو اس طرح کے لوگ باتیں کریں ان کی باتیں مت سنو، ان کی باتوں میں مت آؤ، کیونکہ یصاب علیہا صاحبہا، کہ جو بھی میلاد مناتا ہے اس کے میلاد منانے پر اللہ اسے اجر بھی دیتا ہے، اللہ ثواب بھی دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میلاد منانے والوں کے درجات بلند بھی کرتا ہے اور ان کے رزق میں اضافے بھی کرتا ہے اور انہیں بیماریوں سے شفائیں بھی دیتا ہے اور ان کی مشکلات ڈال کر نبی کی خوشی منانے کا صدقہ اللہ میلاد منانے والوں کی خوشیوں میں اضافے کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیوں کہتے ہیں فیہ من تعظیم قدر النبی، میلاد منانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کا اظہار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عزت، ادب اور عشق رسالت کا اظہار ہے، واظہار الفرح والاستبشار بمولد الشریف، کہ آقا علیہ السلام کے میلاد پر خوشی منانا اور اس پر اظہار خوشی کرنا اور مبارکباد دینا، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اور ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے نیکیوں اور ثواب میں سے ڈھیر حصے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے جلوس میلاد کا اظہار کیا تھا بڑے لیول پر، جو عام لیول پر ہوا، چھوٹے لیول پر ہوا، وہ تو 12 ربیع الاول کے دن ہوا تھا۔ آئیے میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں۔ آپ اگر ہجرت کی روایت پڑھیں، آقا علیہ السلام کی ہجرت کی روایت کہ ہجرت کیسے ہوئی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل کیسے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ پہنچے، وہ دن سوموار کا دن تھا۔ کون سا؟ سوموار کا دن تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ تیسری بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کی صورت میں مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، کیونکہ مدینہ طیبہ والوں نے نبی علیہ السلام کا استقبال اتنے بڑے لیول پر کیا تھا کہ فیملیاں اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، بچیاں گلیوں میں کھڑی ہو گئی، مدینہ طیبہ کے لوگ امٹ آئے، مدینہ طیبہ سے باہر آ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر کے جلوس کی صورت میں آقا علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت بنو نجار بہت بڑا قبیلہ تھا، بنو نجار، جیسے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ میلاد نگر ہے، تو میلاد نگر میں جو بڑے قبیلے ہیں، آپ چودھری فیملی لگا لیں، آپ ملک فیملی لگا لیں، جو بڑے قبیلے ہیں، بڑے سے مراد جن کے افراد زیادہ ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے عہدے عطا فرمائے ہوئے، تو وہ لوگ جب نکل آئیں کسی کا استقبال کرنے کے لیے تو یہ زیادہ عزت کی دلیل ہے۔ تو اس قبیلے کی بچیاں دف لے کر، یہ جو آج بھی دف بجائے جاتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت، دف لے کر باہر آئیں اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ پورا کلام ہے۔ تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، نعت بھی پڑھی، طلع البدر علینا، آج ہمارے مدینہ میں 14ویں رات کا چاند دن کو نکل آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا محبوب ہے وہ آج ہم میں ظہور پذیر ہو گیا ہے، اور وہ تشریف لے آیا ہے مدینہ کو، وہ یثرب کو مدینہ بنانے آیا ہے۔ تو انہوں نے آگے نعت پڑھ کے جلوس کی صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو پہلا جلوس تو تب نکلا تھا جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تھے۔ تو یہ کس کی سنت ہوگی؟ صحابہ کی سنت۔ نبی علیہ السلام نے خود جلوس کی قیادت کی، تو جلوس نکالنا کس کی سنت ہوا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو جلوس کی قیادت کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح آج علماء کرام
جو جلوس کی قیادت کرتے ہیں یہ اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور مسلمان جو علماء کرام کی تعظیم عظمت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ مسلمان سنت صحابہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جلوس کے اندر خوشی کا اظہار کرنا اور نعتوں کا پڑھا جانا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بنو نجار کی مسلمان بچیوں کی سنت ہے۔ پتہ چلا بچیوں کا نعت پڑھنا بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ اور اگلی بات، مگر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جس نے بڑے لیول پر میلاد منایا، پورے ملکی لیول پر، آج ہمارے ہاں میلاد منایا جاتا ہے، میرے پاس بی بی سی کی رپورٹ آئی اور ان کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز وہ آئی تو اس میں دنیا کے 20 ممالک کا باقاعدہ رپورٹ تھی، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور مصر اور یہ متحدہ عرب امارات اور سعودیہ میں بھی میلاد منایا گیا، اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے ممالک، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ترکی، تمام ممالک میں آقا علیہ السلام کے یمن صنعاء کے مقام پر لاکھوں مسلمان جمع ہوئے، اور انہوں نے بیچ میں ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا جس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے گلوں میں پٹکے ڈالے ہوئے ہیں جن پر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو اس طرح پوری دنیا میں 2022 کے اندر مسلمانوں نے جو آقا علیہ السلام کا میلاد منایا، اس شاقان مصطفیٰ کے دل فرحت و سرور اور خوشی کے ساتھ باغ اور شاد ہو گئے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی تمام بلڈنگ پورے ملک میں سارے صوبوں میں سج گئی، اور کروڑوں مسلمانوں نے یہاں پر بھی میلاد منایا اور بڑے بڑے جلوس ہوئے۔ تو یہ سب سے پہلے نیشنل لیول پر، یہ ہمارے یہاں دو ہوتے ہیں، اس کے سیرت کانفرنس ہوتی ہے، ایک جو سیرت کانفرنس کا حصہ ہے اس کا چیف گیسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنتا ہے، اور دوسری سیرت کانفرنس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کا چیف گیسٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنتا ہے۔ تو یہ اربل کا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے ملکی لیول پر شروع کیا۔ بولتے ہیں صاحب اربل الملک المظفر ابو سعید کوکبری بن زین الدین علی بن بختکین احد الملوک الامجاد والکبراء الاجواد، کہتا ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بادشاہوں میں سے وہ ایک ملک مظفر اس کا نام تھا، اس نے بڑے لیول پر میلاد جو ہے وہ شروع کیا، نیشنل لیول پر۔ یہ بات میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں اس کا نام لے کر، کیونکہ امام سیوطی نے لکھا ہے، تو بہت سارے میلاد کے مخالف لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ لو جی یہ تو شروع ہی 600 سال پہلے کیا گیا ہے، میلاد کا جلوس اور بڑے لیول پر میلاد کو منایا ہی 600 سال پہلے گیا ہے، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، یہ بات کرتے ہیں، جبکہ یہ بات سراسر الزام ہے اور یہ غلط ہے، خلاف اسلام ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں۔ آقا علیہ السلام کا میلاد ہر حوالے سے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی نبی مناتے رہے، اور آقا علیہ السلام نے خود بھی منایا، نبی کے صحابہ نے بھی منایا، بخاری مسلم قرآن پاک کی 18 آیات طیبات اس پر گواہ ہیں، مگر ملکی لیول پر جو منایا گیا وہ شاہ اربل مظفر ملک مظفر نے منایا تھا۔ کیسے مناتا تھا؟ آئیے، اور وہ کون تھا یہ بھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں الذی عمر الجامع المظفری بصفح قاسیون، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بہت بڑی مسجد بنوائی اس نے، اس مسجد کے اندر وہ اجتماع کیا کرتا تھا۔ امام ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر جس کا نام البدایہ میں آیا ہے اس کے اندر لکھا کہ کان یعمل المولد فی ربیع الاول، وہ ربیع الاول شریف میں میلاد مناتا تھا۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے بادشاہ میرے آقا کے غلام گزرے، اس لیے اگر کوئی آج کا عام مسلمان بھی عشق اور محبت کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے تو صبح قیامت اسے بادشاہوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ سبحان اللہ، اور کہا کہ 3 لاکھ دینار
ہر سال وہ خرچ کرتا تھا 3 لاکھ دینار ہر سال آقا علیہ السلام کی میراث پر خرچ کرتا تھا۔ آج کے دینار جو ہیں وہ کویت سے ملتے ہیں اب، اور کرنسیوں میں سے مسلمان ملکوں کی کرنسیوں میں سے سب سے بڑی کرنسی، بلکہ دنیا کی بڑی کرنسی سے بڑی کرنسی جو ہے وہ کویت کی ہے، شاید 250 کا 1 دینار ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں آج بھی 3 لاکھ دینار کتنے بنتے ہیں؟ ڈالر کو بھی پیچھے چھوڑ دی، 500 سے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، تو 500 سے اوپر 1 دینار ہے اور 3 لاکھ دینار ہو تو کتنا بنتا ہے؟ آپ خود اندازہ کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آقا علیہ السلام کے جو عشاق ہیں وہ میلاد منایا کرتے تھے اور کتنا زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ آقا علیہ السلام کے میلاد پر خرچ لاکھوں میں کیا جائے یا کروڑوں میں کیا جائے تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، محبت ہے، بالکل 500 کے بدلے۔ تو اگلی بات یہ تو تھا وہ جو بادشاہ نے شروع کیا، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میلاد شروع ہی اس نے کیا تھا۔ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں تو میلاد آقا علیہ السلام کا خود بنایا گیا، جلوس نبی علیہ السلام نے خود نکالا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو ضروری ہے آپ کو بتانا، اچھا یہ میں جان بوجھ کے آپ کو اب اس لیے سنا رہا ہوں کہ میلاد منانے سے پہلے بھی اور بعد بھی بہت ساری غلط فہمیاں معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں، ان سب کا ازالہ کیا جانا ممبر و محراب سے ضروری ہے، بغیر کسی پر ہٹ کیے حقیقت آپ تک پہنچایا جانا ضروری ہے۔ دور حاضر کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل اگر علماء پیش نہ کریں وہ بھی محبت کی زبان میں تو پھر کون کرے گا؟ پھر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، پھر اپنے لوگ بھی بیگانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح میلاد منایا، یہ باقاعدہ حدیث پاک میں ہے۔ امام سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد نہ منانا، یعنی میلاد منانے سے منع کرنا، کیا کہیں سے ثابت ہے؟ یہ ہے ایک بات۔ آقا علیہ السلام کا میلاد منانے سے کہیں منع کیا گیا ہو تو اس کا جواب یہ ہے پورے اسلام میں میلاد منانے سے منع نہیں کیا گیا، پورے اسلام میں، یعنی قرآن میں، حدیث میں، نبی علیہ السلام کی سیرت میں میلاد منانے سے منع نہیں کیا گیا، کوئی ایک ثبوت بھی نہیں ہے۔ تو کسی چیز سے منع کیے جانے کا ثبوت نہ ہونا اس چیز کے جائز ہونے کی بھی دلیل ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، علامہ کہتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، کہ یہ آج کل کے لوگ بھی اور اس زمانے میں بھی چند مالکی لوگ ایسے تھے، دو لوگ تھے، وہ کہتے تھے یہ تم نے ایویں شروع کر دیا، یہ بادشاہ سلامت نے بلا وجہ شروع کر دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور اس شوق میں وہ کام کرتے ہیں جو الٹ جا رہا ہو، اور وہ بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بلا وجہ شہرت مل جائے، اس طرح کے سٹانٹس کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن و سنت میں ہے نہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میلاد کا ثبوت قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے نفی العلم لا یلزم منہ نفی الوجود، کہ اگر آپ کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو یہ نہیں پتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی وہ چیز نہیں ہے۔ بھئی آپ کو نہیں پتا نا، آپ پتہ کریں، قرآن میں کہاں ہے پڑھو، حدیث میں کہاں ہے ڈھونڈو، نہیں مل رہا علماء سے پوچھو، یہ آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے میلاد کا اور حدیث میں کہاں ذکر ہے میلاد کا۔ تو آپ کو پتہ ہونا، پتہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگلی بات یہ، اس پر میں نے اس بار نا 2022 میں نے کتابیں جمع کی، کتابوں کے نام کہ میلاد پر پہلے دن سے لے کر آج تک 1400 سالوں میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کی تعداد جو صرف میلاد پر لکھی گئی ہیں
ان کی جو تعداد ہے نا وہ 521 کتابیں بنی جن کے نام مجھے ملے، اور میں نے ان کو جمع کیا، یعنی کتاب کا نام، اس کے مصنف کا نام، کس زمانے میں لکھی گئی، یعنی کون سی صدی میں، اور پھر آگے اس کا نمبر لگا دیا، اور پھر اسی طرح ان 521 کتابوں میں ایک یہ الہادی للفتاوی ہے۔ میرے جتنے بھی احباب یہاں جانے والے ہیں مجھے آج واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا، میں وہ ساری کتابوں کی لسٹ آپ کو سینڈ کروں گا۔ اور کتاب لکھا جانا مذاق تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر قرآن حدیث کے اور تاریخ کے حوالہ جاتوں سے 521 کتابیں پوری دنیا سے میں نے یہ نیت کیا کہ میں جمع کروں گا اور ان سے مواد اکٹھا کر کے ایک کتاب میں بھی لکھوں گا میرا، اور وہ آج کے زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں اور فتنوں کے مطابق جو ہے نا ان کا جواب دیتی ہوئی، تقاضوں پر پوری اترتی ہوئی انشاءاللہ آئے گی۔ اور آقا علیہ السلام کے میلاد پر لکھی جانے والی جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں انشاءاللہ آپ کے اس قادر کی کتابیں شامل ہوگی۔ میں اس پر ترتیب شروع کر دی ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ کو وقت دے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد ہے وہ کیوں نہ منایا جائے؟ تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ ضرور منایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو بس خوشیاں منایا کرو۔ 4 ایسے نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، میرا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کیوں میلاد منایا جائے اور اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور سید دو عالم 1192 حدیث نمبر ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میلاد منایا، اور کیسے منایا؟ فَيَحْمِلُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ إِظْهَارٌ لِلشُّكْرِ عَلَى إِيجَادِ اللَّهِ إِيَّاهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ امام جلال الدین سیوطی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد النبوہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 2 بکرے ذبح فرمائے، ذبح کر کے ان کا گوشت بنوایا، پھر اس کو پکایا، پھر ساتھ روٹیاں بنائیں اور اپنے خاندان کو، رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلایا۔ انہوں نے پوچھا یہ یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس خوشی میں آپ ہمیں بکرے کھلا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ اس دن، وہ سوار کا دن تھا، اس دن میرے اللہ نے مجھے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور سوار کے دن اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا، تو ان دونوں نعمتوں کے شکر کی صورت میں اور اظہار تشکر کی وجہ سے میں یہ ضیافت میلاد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں وقد ورد ان جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والحقيقة لا تعاد مرة ثانية۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جو عقیقہ ہے وہ تو آپ کے دادا جان نے 7ویں دن کر دیا تھا مکہ کام میں، اور عقیقہ زندگی میں دوبارہ دہرایا نہیں جاتا۔ ایک بار آپ کا عقیقہ ہو گیا جو واجب ہوتا ہے، اس کے بعد دہرانا لازم نہیں اور دہرانا چاہیے بھی نہیں، باقی صدقات آپ کرتے رہو۔ تو جب دوبارہ دہرایا نہیں جاتا تو آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ دوبارہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ آپ نے اپنا میلاد کی خوشی کا اظہار خود کر کے ہمیں دکھا دیا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا، بکرے ذبح کر کے ان کا گوشت کھلا کر۔ اس لیے ہمیں بھی سننا، ہم بھی میلاد کا اچھے سے اچھا کھانا بناتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی آخر میں کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو اس کی 4 خاصیتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں مر حکمت فی کونہ علیہ الصلوۃ والسلام خص مولدہ الکریم بشہر ربیع الاول بیوم الاثنین، کہ اللہ نے ربیع الاول میں کیوں بھیجا ہمارے آقا کو اور سوموار کے دن ہی کیوں بھیجا؟ ولم یکن فی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو رمضان المبارک میں کیوں نہیں بھیجا جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جو کہ برکت کا مہینہ ہے، وفیہ لیلۃ القدر، اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس میں آقا علیہ السلام آ جاتے، تو رمضان میں اور لیلۃ القدر میں کیوں نہ بھیجا؟ اور کہتے ہیں ولا فی الاشہر الحرام، اور جو
فی یوم الجمعۃ و لیلتہا، اور آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شب جمعہ اور جمعہ کے دن کیوں نہیں بھیجا؟ حالانکہ یہ بھی برکت والی رات ہے. آج بھی کوئی مسلمان جمعرات کو فوت ہو جائے یا جمعے کو فوت ہو جائے، جمعے کے دن مغرب سے پہلے پہلے وہ دفن کر دیے جائے، بغیر حساب کے جنتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنتی ہے. تو یہ برکت والے دن ہیں، ان میں کیوں نہیں بھیجا؟ یہ سونار اور ربیع الاول کی خصوصیت کیا ہے؟ مسلمانوں سنو، 600 سال پہلے امام سیوطی نے وہ نکات لکھ دیے ہیں جو آج بھی میرے آقا کے دیوانوں اور غلاموں کے عشق کو تازہ کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں 4 وجوہات ہیں. پہلی، ما ورد فی الحدیث من ان اللہ خلق الشجر یوم الاثنین. میں نے پچھلے جمعہ آپ کو حدیث نور کا کچھ حصہ سنایا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو آقا علیہ السلام کی نور کو پیدا فرمایا اور شجر یقین کو پیدا کیا تھا. پھر جو سن چکی ہے نا، اس درخت پیدا کیا 4 شاخیں تھی، اس کا نام شجر یقین رکھا. وہ جو شجر یقین اللہ نے پیدا کیا تھا وہ سوموار کے دن تھا. سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام کی نور کو جب فانوس میں سجا کر رکھا گیا تو وہ سوموار کے دن سجا کے رکھا گیا. اس لیے میرے آقا سوموار کے دن پیدا ہوئے اور ہزاروں سالوں کے بعد. وفی ذلک تنبیہ عظیم، اور اس میں اللہ کی طرف سے بڑی خوبصورت بات ہے. وَهُوَ أَنَّ خَلَقَ الْأَقْوَامَ وَالْأَرْزَاقَ، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو قوتوں کو اور رزق کو اور پھلوں کو اور خیر کی چیزوں کو اور بنی آدم کو اور دنیا کی ہر چیز کو زندہ کرنے والا رب ہے. مگر ہر وہ چیز جو خاص تھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے ہر اس چیز کو سوموار کے دن تخلیق فرمایا ہے. اس کی ایک لمبی لسٹ ہے. اور سوموار کے دن کس لیے چیزیں تخلیق کی گئیں؟ میرے آقا علیہ السلام کے نور کی تخلیق کے دن کی برکت سے، جبکہ اس وقت سوموار بھی نہیں بنا تھا. دوسرا نقطہ کہ یہ ربیع الاول شریف میں کیوں پیدا کیا، دیگر مہینوں میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ربیع اشارتاً و تفاعلاً حسناً بالنسبۃ الی اشتقاقہ. ربیع کہتے ہیں بہار کو. میرے نبی علیہ السلام ربیع الاول پہلی بہار کے مہینے میں تشریف لائے. اس سے پہلے اس کا نام بہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا دیگر نام تھے اس مہینے کے. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے اس سارے مہینے کے اندر اللہ نے بارشیں بھی برسائی اور پھل بھی پیدا ہوئے اور فروٹس بھی آئے، اور پھر پورے عرب اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور نعمتوں کا ایسا نزول فرمایا کہ یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہو گیا. اور تیسری بات، ان فصل الربیع اعدل الفصول واحسنها وشریعته اعدل الشرائع واسمحها. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، یہ 12 مہینوں میں درمیانی مہینہ ہے. ربیع الاول 12 مہینوں میں درمیانی مہینہ ہے. یعنی پہلا اسلام کا پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ اس سے پہلے کا، اور یہ ربیع الاول درمیان کا ہے. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت سب سے آخر میں آئی، نبی بھی سب سے آخر میں آئے، مگر یہ اس امت کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا امتم وسطا، تم درمیانی امت ہو. درمیانی کا مطلب یہ ہے کہ پچھلوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے والے اور اگلے آنے والوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لے کر چلنے والے. یہی وجہ ہے کہ ہم درمیانی امت ہیں. نبی بھی آخر میں آئے مگر سارے نبیوں کی، ساری امتوں کی گواہی میرے آقا قیامت کے دن دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان والے مہینے کو چنا. اور آخری بات، ان الحکیم سبحانہ اراد ان یشرف به الزمان الذي ولد فيه. یہ رمضان اور شب برات اور جمعہ اور جمعرات اور حرمت والے مہینوں میں پیدا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں آقا پیدا کیے جاتے تو اعتراض کرنے والے منافقین ہر زمانے میں تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. ہمیں ان کی پرواہ نہیں. میرا پیغام عاشقوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں آئے ہیں، وہ تو قرآن نازل ہوا تھا، لہذا آقا علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور کوئی اتنی بڑی عظمت کی بات نہیں. اللہ نے رمضان کو تو پہلی عظمت والا بنا دیا تھا. تو اللہ نے کوئی عظمت والا پہلے جو مہینہ تھا اسے نہیں چنا، ربیع الاول کو اس لیے چنا کہ یہ مہینہ وہ ہے جو درمیانی ہے، یہ وہ ہے جو بہار کا ہے. اس مہینے میں نبی
ساری کائنات کو فضیلت اگر ملی ہے تو ان دنوں راتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے. یہ وجہ تھی ربیع الاول کو شمار کرنے کی. اور امام جلال الدین سیوطی آخر میں لکھتے ہیں لوگوں میرے نبی کا میلاد منایا کرو کیونکہ نبی حاضر و ناظر ہے. سبحان اللہ. اس کتاب کا صفحہ نمبر 298 حضور غوث پاک کی روایت بیان کی کہ حضور غوث پاک یہ ابھی جمعے کا دن اگر جمعے کے علاوہ کو وقت ہو تو یہ ظہر کا وقت شمار ہوتا ہے. تو حضور غوث پاک کے پاس آقا علیہ السلام عالم بیداری میں ظہر سے پہلے تشریف لائے اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن چکھایا اور چٹایا. یہ لکھ کر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الحاوی الفتاوی میں اور میلاد منانے والے لوگوں تمہارا نبی وہ نبی ہے جو اپنے وفات مبارک کے تقریباً 400 سال بعد بھی یہ طاقت رکھتا ہے, یہ ہمت رکھتا ہے اور اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ تمہارا نبی, تمہارے بابا, تمہارے بلجا, تمہارے آقا, تمہارے غمگسار, تمہارے دستگیر نبی جو ہیں وہ اپنے گنبد خضرا سے ظاہری جسم کے ساتھ تشریف لا کر حضور غوث پاک کو بھی نوازتے ہیں اور وہ صبح قیامت تک اپنے ہر عشق والے محبت والے غلام کو جسد ظاہری کے ذریعے بھی نوازتے رہیں گے اور خواب کے ذریعے بھی نوازتے رہیں گے. لہذا نبی کا میلاد جاری رکھو تاکہ نبی کی نظروں میں منظور نظر رہو. اور جو میلاد کے مخالفین ہیں ان کی باتوں میں کبھی نہ آنا. ان کی باتوں میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کی نظر سے دور کر دیے گئے. اللہ ہمیں یہ نقطہ سمجھنے, عمل کرنے, آگے پھیلانے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.